وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل خان آفریدی صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے روبرو پیش ہوئے. انہیں ایک نوٹس آیا تھا جس میں ان کو اصالتاً پیش ہونے کی ہدایت کی گئی تھی. وزیر اعلیٰ صاحب نے قانون کی اطاعت کی. ہمارے جو بھی تحفظات ہوں الیکشن کے حوالے سے اس ملک میں جو اس وقت فضا ہے، جس طرح سے عوام کے ووٹ کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے، ہم اس حوالے سے اپنا بھرپور بیانیہ رکھتے ہیں اور ایک وائٹ پیپر ہری پور کے حوالے سے بھی جلد شائع کریں گے. لیکن ہم کسی کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ یہ کہا جائے کہ ہم نے قانون کی اطاعت نہیں کی. جو بھی قانون کا لفظ ہے ہم اس کی اطاعت بہرحال کریں گے. قانون کی روح ایک اور چیز ہے. ہم روح کو بھی ٹٹولتے رہیں گے، ڈھونڈتے رہیں گے کہ اس ملک میں قانون کی کوئی روح باقی ہے یا صرف لفظ باقی ہے. آج ہم نے ہمارے وکیل صاحب علی بخاری صاحب نے الیکشن کمیشن کے سامنے اعتراضات رکھے اس حوالے سے کہ دیگر لوگ جو اس الیکشن میں صوبہ خیبر پختونخوا میں جا کر گفتگو کرتے رہے، پنجاب سے جا کے جو وہاں گفتگو ہوئی، اس حوالے سے جو ہماری درخواستیں ہیں ان کو آج سماعت کے لیے نہیں لگایا گیا. تو ہماری استدعا ہے کہ ہر فریق کے ساتھ ایک قسم کا سلوک ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے کسی جملے کو سیاق و سباق سے ہٹ کر اٹھایا جائے اور ان پہ الزام لگا دیا جائے. ہمارا موقف بالکل واضح ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کسی کو کوئی دھمکی نہیں دی غیر قانونی نوعیت کی. یہ وزیر اعلیٰ کا فرض ہے کہ اپنے صوبے کے افسران کو تنبیہ کریں کہ ان کا کام ہے قانون اور آئین کے مطابق کام کرنا. اگر کوئی قانون اور آئین سے ہٹ کر کام کرے گا تو اس کے خلاف آئین اور قانون کے تحت تعدیبی کارروائی وزیر اعلیٰ کا حق ہے، بلکہ وزیر اعلیٰ کا فرض ہے. اس سے زیادہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کچھ نہیں کہا. ہم اپنا تفصیلی جواب الیکشن کمیشن میں دائر کریں گے اور اس میں تمام تفصیلات سامنے ہوں گی. لہٰذا جو الزام لگایا گیا ہے وزیر اعلیٰ صاحب پر وہ بالکل بے بنیاد ہے. یہ بھی ہم نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ اسی نوعیت کی ایک درخواست صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی زیر سماعت ہے. وہاں کی الیکشن کمیشن کی انتظامیہ نے بھی ایک نوٹس دے رکھا ہے. دو جگہ پہ ایک ہی حوالے سے کارروائی نہیں چل سکتی. یہ تمام قانونی نکات ہیں، لیکن موٹی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کسی کو کوئی دھمکی نہیں دی. قانون کے حوالے سے بات کرنا، یہ کہنا کہ قانون پر عمل کرو ورنہ تمہارے خلاف کارروائی ہوگی، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے. کسی صورت بھی الیکشن کے عمل میں دخل اندازی نہیں کی گئی. وزیر اعلیٰ صاحب ہری پور گئے تک نہیں. انشاءاللہ اس مرحلے سے بھی ہم سرخرو ہوں گے. آئندہ کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب کی اصالتاً حاضری کو ختم کر دیا گیا ہے. آئندہ وزیر اعلیٰ صاحب کو یہاں پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو باقی بات میں چاہوں گا کہ ہمارے دوست علی بخاری صاحب کریں، پھر وزیر اعلیٰ صاحب بات کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفصیلی بات سلمان اکرم راجہ صاحب کر چکے ہیں اور جو ساری پروسیڈنگس تھی وہ بھی آپ کو بتا چکے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب. اس کے علاوہ ہم نے جو 2 پوائنٹس لیے کہ مینٹینیبلٹی کو پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ آیا آپ نے یہ آرٹیکل 218 سب کلاس 3 آف کانسٹیٹیوشن آپ نے یہ ٹیک اپ کیا ہے، اور اگر یہی چیز 234 الیکشن ایکٹ کے تحت آر او یا ڈی آر او یا جو ڈی ایم او وہاں پر بنے ہوئے تھے ہری پور کے، انہوں نے ٹیک اپ کر لیے ہیں، تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کون سنے گا. وہاں بھی 28 کی تاریخ رکھی ہوئی ہے انہوں نے فرسٹ جواب. اور تو دوسری چیز ہم نے ان سے کہی کہ ہماری اپلیکیشن جو وہاں پر اور کینڈیڈیٹس تھے، جو سو کالڈ ریٹرن کینڈیڈیٹ جس کو بنایا گیا اس کے خلاف آئی ہوئی ہیں، جس کے اندر یو ایس پی پنجاب کی وزیر اعلیٰ، ان کے ہسبینڈ کے بہت زیادہ تقاریر اور ان کے جتنے بھی باقی سارے جو لوازمات انہوں نے وہاں پر کیے ان کی تفصیل بھی دی گئی، جس کے اوپر انہوں نے نیکسٹ ڈیٹ ہمیں دی. اور اب ہم نے مینٹینیبلٹی اور رپلائی بہت سبمٹ کرنے ہیں. ساتھ انہوں نے سی ایم صاحب کی ایگزامشن جو ہے اس کو بھی مستثنا قرار دے دی گئی. تھینک یو. جی وزیر اعلیٰ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام ٹیکنیکل اور قانونی باتیں ہمارے وکلاء نے کی. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں کیونکہ جو نوٹس مجھے ملا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ میں نے جو تقریر کی وہ ایبٹ حویلیہ میں کی، اور دوسری بات کہ وہاں پر میں نے جو ہے آئین اور قانون کے دائرے میں کارروائی کا کہا ہے. اور میں نے پوری تقریر میں وہ سٹارٹ میں نے اس طرح لیا کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی
تو پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. تو میرے خیال میں یہ غلط بات نہیں ہے, اور انشاءاللہ باقی جو چیزیں ہوں گی وہ ہمارے وکلاء دیکھیں گے, اور قانون کے مطابق جو ہے ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ. وزیر اعلیٰ صاحب عمر یونس صاحب کے مطابق تو دھاندلی پھر بھی ہو چکی ہے وہاں پر, عمر یونس صاحب کے مطابق اچھا کیا کہیں گے اس پر جو مجھے اطلاع ملی ہے ہمارے پاکستان تحریک انصاف ہری پور کی طرف سے کینڈیڈیٹس کی طرف سے, جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ ہمارے گورنمنٹ خیبر پختونخوا کے تھے. انہوں نے فارم 45 ہر طرح کی پریشر کے باوجود جاری کیا. آر او جو ہے چونکہ وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے تھا, اور وہاں پر جو آر او آفس کے اندر سیکیورٹی تھی وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے تھے. تو انشاءاللہ میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی بول دیا ہے کہ وہ ایک کمیٹی بنائے پی ٹی آئی کی, اور وہ مجھے رپورٹ کرے کہ کہاں پر جو ہے صوبائی حکومت کی طرف سے اگر فرض کریں, کیونکہ مجھے تو رپورٹ نہیں ہوا, اگر فرض کرے رپورٹ ہوتا بھی ہے نیچے کی طرف سے تو ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے گی. الیکشن کمیشن پہ تنقید کرتے رہے, آج آپ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے, تو کیا آپ کو امید ہے کہ آپ کو یہاں سے انصاف ملے گا, امید لے کے ہیں یا صرف فارمیلٹی کے لیے؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے جو ہے پالیسیز پر تنقید کرتے ہیں. الیکشن کمیشن ہو یا کوئی اور ادارہ ہو, وہ سب ہمارے لیے جو ہیں قابل احترام ہے اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن کچھ پالیسیز جو عوام کے نقصان میں عوام کو نقصان دیتی ہو, ملک کو نقصان دیتی ہو, اس پر پہلی بھی تنقید کی ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی. سر پی ٹی آئی کی کہہ رہی ہے, لیکن کل پیپلز پارٹی نے بھی الزام لگایا کہ وہاں پہ دھاندلی کی گئی ہے. پیپلز پارٹی سے معذرت کی تھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کیس ہے کہ آپ بھی اگر جواب دے دیتے کہ مجھ سے غلطی ہوگی تو معاملہ رفع دفع ہوگا؟ جی, غلطی تو نہیں ہوئی اور ہم جواب فائل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس کے بعد دیکھیں گے. جیسے پہلے آپ نے بتایا پریزائڈنگ آفس کے اور آر او کے فارم 45 مختلف ہیں. جی, وہ جو امیجز اور ثبوت آئے ہیں تو اس میں کلیئر دکھائی دے رہا ہے کہ فارم 45 پر پولنگ ایجنٹس کے سائن بھی ہے اور پریزائڈنگ آفیسرز کے سائن بھی ہیں. پولنگ ایجنٹس جو ہیں دونوں کینڈیڈیٹس کے تھے, ایک کی بھی تھے دوسرے کی بھی تھے, ان کے سائن موجود ہیں. لیکن جو آر او آفس سے ٹی وی پر جو فگرز آ رہی تھی تو اس میں فرق ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کا جس حلقے میں ایک ہری پور کی حکومت ہوتے ہوئے آپ کی جارحانہ پالیسیز اسی طرح جاری رہیں گی. عمران خان کی رہائی ایک طرف ہے, دوسری طرف آپ الیکشنز آ رہے ہیں, تیسری طرف گورننس ہے, تو آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ مستقبل میں لوگوں کو کیسے سیٹسفائی کریں گے اپنے صوبے کے, جبکہ دوسری جانب مریم نواز دن رات ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو ہماری کوئی بھی اننگ جارحانہ نہیں ہے. تمام اننگز ہمارے جو ہیں آئینی اور قانونی ہے, اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہے ہم حق اور سچ بات کر رہے ہیں. کسی کو جارحانہ لگ رہا ہے, کسی کو تلخ لگ رہا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئین اور قانون کے مطابق بات کریں گے. جی یار, اس نے جو ہے فل ٹاس دیا ہے, چکا مارنے دیا. اچھا, دوسری بات جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ وہاں پر کر رہی ہے, تو میں اپنے تمام میڈیاز کے لوگوں سے کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم وہاں ترقی کریں, تو ہمارے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے. جو 3000 ارب روپے سے زیادہ ہمارا وفاق پر واجب الادا رقم ہے وہ ہمیں دے, تاکہ وہاں پر جو ہے ہم مزید ترقی کریں. وہاں پر ترقی ہو رہی ہے, اسی وجہ سے خیبر پختونخوا کی عوام تیسری دفعہ جو ہے وہ عمران خان کو ووٹ دے رہی ہے. 26 نومبر بھی ہے, بتائیے گا کہ تیاریاں کیا ہے اور تحریک کا جو آغاز کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا. وہ جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب سے ابھی میری بات ہو رہی تھی, تو وہ میرے خیال میں اناؤنس کرنے لگے ہیں 26 تاریخ کے حوالے سے. تو جو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی انشاءاللہ اس کے مطابق جو ہے ہم کریں گے, اور آلریڈی جو ہے ڈیسائیڈ بھی ہے 26 قرار دیا گیا تھا. ابھی تک یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ آپ T20 کے ہیں, سپر 6 کے ہیں, ون ڈے کے ہیں. یہ عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کب تک تحریک چلائیں گے؟ علی امین گنڈا پور صاحب پر پارٹی کے جتنے مرضی اعتراضات, لیکن وہ تحریک چلاتے رہیں گے. تحریک ہماری بھی چل رہی ہے اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جائے گی اور آپ کو نظر آئے گا. عوامی پریشر مجھ پر نہیں, اوپر ہے.